محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بھائیوں، الحمدللہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 26 تک 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اب ان کا ترجمہ اور تفسیر اکرم التفاسیر سے سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ۔ اللہ کریم نے انسان کو اعلیٰ استعداد عطا فرمائی، مختلف علوم میں دسترس دی، لیکن اس کا مزاج عجیب ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ مگر انسان عجیب ہے، جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے آہا، میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ رب کریم انسان کو دو طرح سے آزماتا ہے۔ اسے دنیا میں فراخی دے دیتا ہے، دولت، صحت، اولاد، مرتبہ، عہدہ، اختیار و اقتدار، ڈھیروں نعمتیں عطا کر دیتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اتنے انعامات پا کر احساس تشکر سے بندے کی کمر جھک جاتی، اللہ کے احسانات پا کر سر بسجود ہو جاتا، لیکن وہ کہتا ہے دیکھو میرا مال، دیکھو میں نے اپنی قابلیت سے اتنی دولت جمع کر لی، یہ میری لیاقت ہے کہ میں جاگیردار ہوں، وزیر ہوں۔ اگر اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا، دل روشن ہوتا، عظمت الہی کی، جمال الہی کی کوئی جھلک پاتا تو شکر کرتا کہ رب کریم نے آسانیاں دیں، نعمتیں دیں، اور ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا۔ اقتدار ملا تھا تو اللہ کا نظام عدل لاتا، لوگوں کو ان کے حقوق باہم پہنچاتا۔ آزمائش ایسے بھی ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے تو اس پر اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے ہائے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دامان رسالت نہیں ہے، وہ جنہیں برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نصیب نہیں، وہ بگڑ جاتے ہیں۔ دولت و اقتدار اللہ کریم دیتے ہیں اور وہ اسے ذاتی کمال سمجھتے ہیں، اس پر اکڑتے ہیں۔ جب اللہ ان پر تنگی بھیج دیتا ہے، بیماری اور غربت بھیج دیتا ہے اور معاشرے میں قدر و قیمت نہیں رہتی تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں تو خدا نے ذلیل کیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ کہیں ان کی اپنی کوتاہی تو نہیں۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی نہیں بھی ہے تو جس کی کائنات ہے اس نے غریب بھی بھیجنا منظور کیا ہے، اس کا نظام ہے۔ بہت سے امور میں غربت امارت سے بہتر ہے۔ بہت سی حرام چیزیں دولت سے خریدی جا سکتی ہیں، غریب نہیں خرید سکتا۔ غریبی میں فکریں کم ہوتی ہیں، امیری میں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ 4 روزہ زندگی ہے جو دنیا میں بسر کرنی ہے۔ اللہ کریم دولت دیں یا نہ دیں، انسان جس حال میں بھی ہو اللہ کا فرما بردار رہے۔ جن کا عمومی مزاج یہ ہے کہ غریبی میں راضی ہیں نہ امیری میں، غریب ہو جائیں تو تقدیر سے لڑتے ہیں، اللہ سے شکوے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا کیا کیا، ہمارے ساتھ تو اللہ کی دشمنی ہے، اور امیر ہو جائیں تو اپنی لیاقت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ انسان کو آسانیاں ملتی ہیں تو پھر تو بفر جاتا ہے، تنگی آتی ہے تو اللہ کریم سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا کردار یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے۔ یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں دامان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ ان کی صفات کا بیان ہے کہ یتیموں، کمزوروں، بے بسوں کو کوئی مقام دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ یہ صفات تو منکرین کی ہیں، ہمیں قرآن کے ذریعے بتائی جا رہی ہیں کہ مسلمان میں یہ صفات نہ در آئیں، ورنہ ایسے کردار کا انجام بھی منکرین کے ساتھ ہی ہوگا۔ افسوس کہ آج مسلمان معاشرے میں یہ سب کچھ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ قرآن تقاضا کرتا ہے کہ جہاں یتیم و بے کس کی مدد کی جائے وہاں اسے اپنے جیسا انسان بھی سمجھا جائے، اس کے انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، اسے
انسانی احترام و اکرام دینا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غریب یا کمزور ہے تو اس قادر مطلق نے اسے غربت تو دی ہے، لیکن ایک انسان بھی بنایا ہے، اس کے انسانی حقوق بھی وہی ہیں جو کسی امیر کے ہیں، اس کا انسانی مزاج بھی وہی ہے جو ایک امیر آدمی کا ہے۔ جس طرح کوئی امیر یا سردار چاہتا ہے کہ اس سے احترام سے بات کی جائے، غریب آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ اس سے توہین آمیز رویے سے نہ پیش آیا جائے، اسے ایسی نظروں سے نہ دیکھا جائے جن میں حقارت ہو، نہ ایسی گفتگو ہی کی جائے بلکہ دلی طور پر احترام کیا جائے۔ آخر وہ بھی انسان ہے اور انسانوں ہی کی طرح محسوس کرتا ہے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت دلاتے ہیں۔ جو کوئی کسی کی مالی مدد کرنے کے قابل نہ ہو وہ کسی مالدار کو نیک رائے مشورہ تو دے سکتا ہے کہ یتیم کی دیکھ بھال کرو۔ جس کے پاس خود کسی کو دینے کو کچھ نہیں ہوتا وہ اپنے کسی کشادہ دست خوشحال بھائی یا دوست کو تو کہہ سکتا ہے کہ غربا کا خیال رکھو، ان سے احترام سے پیش آؤ، انہیں عزت دو، عزت سے بلاؤ، ان کی مدد کا چرچا کر کے تماشا نہ بناؤ۔ جو لوگ آج اتنا بھی نہیں کرتے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ان کے پاس کچھ فراخی ہے اور وہ کمزور کا احترام نہیں کر رہے، تو کل یوم حشر جب یہ کمزور اور لاچار کھڑے ہوں گے تو یہ کیا امید کرتے ہیں کہ ان کا احترام کیا جائے گا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور میراث کو سمیٹ کر کھا جاتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مرنے والے کی موت سے عبرت حاصل کریں کہ مرنے والا ساری زندگی مال کماتا رہا تو وہ کون سا ساتھ لے گیا، جب وہ نہیں لے کر گیا تو ہم کیسے مال اٹھا کر قبر میں لے جائیں گے۔ بجائے جائیدادیں چھوڑ کر جانے والوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے، یہ جائیدادیں ہڑپ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ورثاء کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی، تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا، شاید بھوکا رہا ہوگا، کم قیمت کپڑے پہنے ہوں گے، کس طرح بچایا ہوگا، کہاں کہاں سے لیا ہوگا، اور دیکھو چھوڑ کر چلا گیا اور ہمیں وراثت میں مل گیا تو کل ہمیں بھی چھوڑ کر جانا ہے۔ کم از کم ہم وراثت کے شرعی قانون کے مطابق تقسیم کریں، اپنا حصہ لیں اور دوسروں کا انہیں دے دیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بھائی بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، یعنی مرنے والی کی موت بھی انہیں در سے عبرت نہیں دیتی، گویا انہوں نے ہمیشہ ہی یہاں رہنا ہے اور یہ مال ان کے پاس ہمیشہ ہی رہے گا، حالانکہ انہیں بھی جلد ہی اسے چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ فرمایا تم مال جمع کرنے میں مگن ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ تم پر ایک ہی دھن سوار ہو جاتی ہے کہ جہاں سے ملے جتنا ملے جمع کرتے جاؤ، یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ جمع کر کے کہاں لے جاؤ گے۔ حرص و حواس کے ایسے شکار ہو چکے ہیں کہ اس جہان میں لوٹ مار کر رہے ہیں، اور کل جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں محتاج کھڑے ہوں گے تو وہاں بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا بڑا اکرام کیا جائے، لحاظ کیا جائے، ان پر بڑی عطا بھی ہو۔ آج جب تم دار دنیا میں ہو، جن کا حصہ بنتا ہے انہیں نہیں دیتے، ان کی میراث سمیٹ لیتے ہو، ان کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہو، تو کل کس امید پر لینے کے امیدوار ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تو پھر جب زمین توڑ دی جائے گی ریزہ ریزہ، خوب سن لو، یہ زمین ٹھوک ٹھاک کر برابر کر دی جائے گی، ایک سپاٹ میدان بنا دی جائے گی، پہاڑ اور وادیاں، میدان اور گھاٹیاں سب برابر ہو جائیں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور تمہارا پروردگار جل فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار، ذات باری جلوہ افروز ہوگی، فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، بارگاہ الہی ہوگی اور تم وہاں بے کس و بے بس بے آسرا بن کر کھڑے ہوگے۔
مال و دولت، زر و جواہر، جگیریں، وراثتیں کہاں گئیں؟ آج دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اس میں سے کسی غریب مسکین کو اول تو کوئی دیتا نہیں، اگر دے بھی دے تو حقارت سے دیتا ہے، احسان جتاتا ہے، تو پھر اپنے لیے یہ امید کیسے رکھتا ہے کہ میدان حشر میں اس پر بڑی عطا ہوگی؟ وہ تو رب العالمین کی بارگاہ ہے، اور یہ تقاضۂ ربوبیت ہے کہ ہر چیز پر اس کے مطابق نتائج مرتب ہوں۔ جو آج دنیا میں کر رہے ہو وہ تم آج بو رہے ہو، اور کل میدان حشر میں وہی کاٹو گے۔ جو تمہارے رویے آج ہیں انہی پر کل نتائج مرتب ہوں گے۔ یاد رکھو وہ دن جب آئے گا اس دن کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے گی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن دوزخ سامنے لائی جائے گی، اور اس روز انسان متنبہ ہوگا، مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں۔ اس دن سب حجابات اٹھ جائیں گے، جہنم کے شعلے اور اس کی دہک دکھائی دے رہی ہوگی، دوزخ کی چنگاڑ سنائی دے رہی ہوگی۔ اس دن تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ بات کیا تھی، لیکن تب سمجھنے کا وقت گزر چکا ہوگا، تب نصیحت کا کیا فائدہ۔ اللہ جل شانہ نے تمہیں ذاتی طور پر اپنے کلام سے نوازا، تمہیں کلام باری پر اعتماد نہ آیا۔ اصدق الصادقین حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایک ایک بات بتاتے رہے، لیکن تمہیں اعتماد نہ آیا۔ آج اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سمجھ آئی، اب نصیحت کا کون سا موقع اور کیا فائدہ۔ مجھے میڈیا پر بڑی حیرت ہوتی ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ قوم نے اور رہنماؤں نے قائد اعظم مرحوم کی باتیں بھلا دیں، آج قائد اعظم کے اصولوں پر نہیں چلتے۔ کوئی اس سے بڑا تیر مارے تو کہتا ہے شاعر مشرق علامہ اقبال کی باتیں بھلا دیں۔ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھلائے بیٹھی ہے، اس کے سامنے قائد اعظم کیا اور علامہ اقبال کیا؟ جسے یہ شعور نہیں کہ ذات باری کا ارشاد کیا ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے، انسانیت کے لیے رب العالمین کا آخری پیغام کیا ہے۔ جو قوم کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام قبول کرنے کے باوجود پرواہ نہیں کرتی، اس کے پاس کیا منطق ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو اہمیت نہیں دیتا، وہ کسی کو کیا جانتا ہے؟ اس سے کوئی کسی بھلائی کی کیا توقع رکھ سکتا ہے؟ اس کے لیے قائد اعظم محض ایک سیاسی لیڈر ہیں، اور علامہ اقبال مرحوم محض ایک شاعر۔ علامہ اقبال مرحوم کی شاعری میں کیا کمال ہے؟ ان کے کلام میں صرف یہ کمال ہے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو منظوم کر دیا ہے، اس لیے قیمتی ہو گئی ہے کہ وہ باتیں ان کی اپنی نہیں ہیں، اللہ کا ان پر احسان ہے۔ ان کی جو ساری معروف شاعری ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ آپ علامہ اقبال مرحوم کے حوالے سے ہی صحیح، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنیں، کسی عالم کے حوالے سے صحیح، کسی پیر صاحب کے حوالے سے صحیح، سارے تو حوالے ہیں، ذریعے ہیں، واسطے ہیں، بات تو اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ اطاعت تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جو اللہ سے باغی ہے پھر وہ کسی اور کو کیا سمجھتا ہے، اس سے کیا توقع رکھی جائے؟ فرمایا جب جہنم سامنے ہوگی، حشر بپا ہوگا، کائنات تباہ ہو جائے گی، دولتیں لٹ جائیں گی، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، ہو چکی ہوں گی، دنیا کی اور آخرت شروع ہو جائے گی، فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، بندہ گرفتار بلا ہو کر بارگاہ الہی میں جائے گا، دہکتا ہوا دوزخ سامنے ہوگا، تو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا بھلا تھا کیا برا تھا۔ لیکن اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اس وقت سمجھ آئے گی کہ زندگی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل حیات تو اب شروع ہوئی ہے، جسے ختم ہی نہیں ہونا۔ دنیا کی زندگی چند روزہ تھی جس کے لیے میں سامان جمع کرتا رہا، برزخ میں خالی ہاتھ آ گیا، اگرچہ صدیاں بیت گئیں لیکن برزخ بھی ختم تو ہو گیا۔ اب جو زندگی شروع ہوئی ہے اسے تو ختم ہی نہیں ہونا،
اور دنیا میں جو چند سال تھے وہ سودا سلف خرید کر اس زندگی کا سامان بھیجنا تھا، لباس بھیجنا تھا، خوراک بھیجنی تھی، مکان بنانے تھے، رہائش بنانی تھی، اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ آئے کاش میں نے کچھ تو بھیجا ہوتا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پر اس دن اس اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب کوئی کسی کو نہ دے سکے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس طرح قابو کر سکے گا۔ اس دن اللہ کے عذاب کی سمجھ آئے گی۔ دنیا میں تو انسان نے بڑی بڑی سزائیں جھیلی ہوں گی، دیکھی ہوں گی، لوگوں کو دی ہوں گی، لوگوں پر بیتتی دیکھی ہوں گی، لیکن جو عذاب الہی ہوگا ایسا نہیں دیکھا ہوگا، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی سزا ہوگی۔ اور اس طرح بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی لوگ پکڑے جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھاگ جاتا ہے، کوئی چھپ جاتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، دنیا والوں کے قابو نہیں آتا۔ فرمایا جیسی پکڑ قیامت کو ہوگی اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، نہ کوئی غائب ہو سکے گا، چھڑایا جا سکے گا، نہ کسی کی سفارش ہو سکے گی، نہ ہی رشوت چل سکے گی، کسی طور اس سے مفر نہ ہوگا، نہ کوئی بھاگنے کی جگہ ہوگی۔ ایسے عذاب ہوں گے جہنم جنہیں انسان سوچ نہیں سکتا، اور دوسرا کوئی ایسے عذاب دے بھی نہیں سکتا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیات کریمہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔